السلام علیکم 5 کلاس آنرس کنڈرگارٹن اینڈ سیکنڈری اسکول سے میں آپ کی اردو کی ٹیچر پہلے ویڈیو لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم الباقی اردو کے 3 اسباق پڑھیں گے جن کے عنوانات ہیں اللہ تعالیٰ، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سبق نمبر 2 اللہ تعالیٰ سے شروع کرتے ہیں، جو کہ صفحہ نمبر 7 سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے اہم نکات درج ذیل ہیں: اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ مشکل الفاظ اور الفاظ کے معنی: نباتات، عیب، رؤوف، اسماء حسنہ، مخلوق، تعلیمات، وعدہ خلافی۔ الفاظ معنی: خالق پیدا کرنے والا، صادق سچ بولنے والا، رؤوف بہت مہربان، طلوع سورج کا نکلنا، تلقین، ہدایت۔ اب میں سبق کی مختصر وضاحت کروں گی تاکہ جب آپ سبق اللہ تعالیٰ کی پڑھائی کریں تو آپ کو سمجھنے میں بالکل بھی مشکل نہ ہو۔ اس سبق میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہی ہمارا خالق اور رازق ہے۔ زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اسی نے پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق میں سب سے افضل ہے۔ اس نے ہماری ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء کرام دنیا میں بھیجے۔ اس سبق میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہمیں صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور کسی کو بھی اس کی ذات میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آئیے سبق کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ اس سبق میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہی ہمارا خالق اور رازق ہے، زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل ہے۔ اس نے ہماری ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء کرام دنیا میں بھیجے۔ ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، کسی اور کو اس کی ذات میں شامل نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کی نعمتوں کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب سب بچے صفحہ نمبر 10 پر دیے گئے سوالات غور سے پڑھیں اور سبق میں سے جوابات تلاش کریں، پھر اس ویڈیو سے ٹیلی کریں اور یاد کریں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 10، 11 اور 12 پر جو کتابی مشق ہے، سوال نمبر 2، 3، 4 اور 6 آپ نے خود سے حل کرنے ہیں اور پھر جوابات اس ویڈیو سے ٹیلی کریں۔ اسٹوڈنٹس، اب یہ ویڈیو یہیں پہ روکیں، اب اس سبق کی پڑھائی کریں، املا کے الفاظ اپنی کتاب پر خط کشیدہ کریں اور کتابی مشق حل کریں۔ اس کے بعد اگلے سبق کے لیے ویڈیو دوبارہ سٹارٹ کریں۔ اب ہم اپنے اگلے سبق نعت کی طرف آتے ہیں، جو کہ صفحہ نمبر 13 سے شروع ہوتا ہے۔ نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ اس کے اہم نکات درج ذیل ہیں: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ الفاظ معنی: خوبیاں، اچھائیاں، خدا ترس، رحم دل، متین، سنجیدہ، صادق القول، قول کا سچا، لڑک پن، کم سنی کا زمانہ، خطبہ، تقریر، پاکیزہ، پاک صاف، ہنگامہ، شور، فساد، تبسم، مسکراتا ہوا، وحی، اللہ کا پیغام، مجمع، ہجوم۔ اس نعت میں شعر کے ساتھ مفہوم بھی لکھا گیا ہے۔ شعر 2 لائنوں کا ہوتا ہے اور نعت کے 7 شعر ہیں۔ اب میں ہر شعر کی مختصر تشریح کروں گی تاکہ جب آپ اس کو لکھیں تو آپ کو بالکل بھی مشکل نہ ہو۔ شعر کو اس کے معنی کے مطابق پھیلا کر بیان کرنا تشریح کہلاتا ہے۔ شعر نمبر 1، اس میں ہمیں بتایا گیا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے حامل خوبیوں کے تھے، خدا ترسو متینو صادق القول اور امین کہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے رحم کرنے والے، سنجیدہ طبیعت، امانت دار اور وعدہ پورا کرنے جیسی خوبیوں کے مالک تھے، یہاں تک کہ دشمن بھی اپنی چیزیں امانت کے طور پر آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ شعر نمبر 2، لڑکپن ہی سے پاکیزہ صفت اور نیک سیرت تھے، وہ اپنے دوستوں میں کھیلتے رہتے تھے عزت سے۔ اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن اور جوانی کے زمانے میں بہت پاکیزہ عادات اور اچھی سوچ کے مالک تھے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بڑی شان سے کھیلتے تھے۔ شعر نمبر 3، کوئی جھگڑا نہ ہنگامہ، لڑنا دور کی ہے بات، تبسم منہ پہ ہی رہتا تھا، کرتے تھے وہ جس سے بات۔ شعر نمبر 3 میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے اور نہ لڑائی جھگڑے کرنے والے کو پسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک سے مسکرا کر اور پیار محبت سے بات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ شعر نمبر 4، تو پھر غار ہرا پر آپ پر پہلی وحی آئی، جہاں والوں کے حق میں ہر طرف سے روشنی آئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوئے اور غار ہرا میں عبادت کرنے لگے تو ایک دن فرشتہ جبرائیل وحی لے کر آیا اور پہلی وحی غار ہرا میں نازل ہوئی، جس سے پوری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیل گئی اور اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ شعر نمبر 5، مگر پھر 3 برسوں کے بعد یہ حکم خدا آیا، سنا دو کھول کر سب کو جو آیا حکم ہے میرا۔ اس میں شاعر بیان کرتا ہے کہ 3 سال جب گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرا پیغام سب انسانوں تک پہنچا دو، یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے وہ ساری دنیا کے لوگوں کو بتا دو۔ شعر نمبر 6، تو پھر کوہ صفا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی سب کو، سبھی فوراً چلے آئے کہ گویا فکر تھی سب کو۔ اس میں شاعر بیان کرتا ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور لوگوں کو بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، سب وہاں جمع ہو گئے کیونکہ سب لوگوں کو اچھے اور برے میں فرق کے بارے میں جاننا تھا۔ شعر نمبر 7، یہی وہ وقت تھا کہ آپ نے خطبے میں فرمایا، بھلا کیا ہے برا کیا ہے یہ مجمع کو بھی بتلایا۔ آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر ایک خطبہ دیا اور لوگوں کو اللہ کا پیغام دیا اور لوگوں کو اچھے اور برے میں فرق بتایا۔ سبق کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ نعت رسول مقبول میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن سے لے کر جوانی تک کے تمام حالات بیان کیے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کیسا تھا، جوانی کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی بھلائی کے لیے کون کون سے اچھے کام کیے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار ہرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کے پہاڑ پر چڑھ کر خطبہ پیش کیا اور لوگوں کو اچھائی اور برائی میں فرق واضح کیا۔ اب سب بچے صفحہ نمبر 14 پر دیے گئے سوالات غور سے پڑھیں اور سبق میں سے جوابات تلاش کریں، پھر اس ویڈیو سے ٹیلی کریں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 15، 16 اور 17 پر جو کتابی مشق ہے، اس کے سوال نمبر 3، 5، 6 اور 8 یہ آپ نے خود سے حل کرنے ہیں اور پھر جوابات اس ویڈیو سے ٹیلی کریں۔ اسٹوڈنٹس اب یہ ویڈیو یہیں پہ روکیں، اب اس سبق کی پڑھائی کریں۔
اس کے الفاظ معنی یاد کریں، کتابی مشق حل کریں اور اس کی تشریح اردو الف کی کاپی پر لکھیں۔ اس کے 7 شعر ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے شعر نمبر 1 اس کا مفہوم، پھر تقریباً 4 سے 5 لائنوں کی تشریح لکھنی ہے اور اسی طرح باقی شعر اور ان کی تشریح لکھنی ہے۔ اس کے بعد اگلے سبق کے لیے ویڈیو دوبارہ سٹارٹ کریں۔ اب ہم اپنے اگلے سبق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آتے ہیں، جو کہ صفحہ نمبر 18 سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک کمال اور پیغام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، مشکل الفاظ اور الفاظ معنی، قبیلہ، وصال، ربیع الاول، یثرب، متاثر، طبیعت، رحلت۔ الفاظ معنی: قبیلہ، گروہ، فرقہ، شفقت، پیار، محبت، رحم، امین، امانت دار، ولادت، پیدائش، متاثر، اثر پذیر۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ سبق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے، تاکہ جب آپ اس سبق کی پڑھائی کریں تو بالکل بھی دشواری نہ ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد ہے دونوں جہانوں کے لیے رحمت، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سبق میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر قرآن مجید کے نازل ہونے تک کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ جب آپ کی عمر 6 برس ہوئی تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی اور ان کی وفات کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرانے کا کام کرنے لگے۔ چچا کا اصل کام تجارت تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تجارت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دیانتداری، سچ اور انصاف سے کام کیا کہ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی اور اس طرح 23 سال کے عرصہ میں قرآن مجید مکمل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پیغام عام کر دیا۔ آئیے سبق کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس سبق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر قرآن مجید کے نازل ہونے تک کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صداقت اور ایمانت داری سے کام لیتے تھے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے نزول کا ذکر بھی ہے۔ اب سب بچے کتاب کے صفحہ نمبر 20 پر دیے گئے سوالات غور سے پڑھیں اور سبق میں سے جوابات تلاش کریں اور پھر اس ویڈیو سے ٹیلی کریں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 20 اور 21 پر جو کتابی مشق ہے، اس کے سوال نمبر 2، 3، 5 اور 6 آپ نے خود سے حل کرنے ہیں اور پھر جوابات اس ویڈیو سے ٹیلی کریں۔ اسٹوڈنٹس، اب اس سبق کی پڑھائی کریں، املا کے الفاظ اپنی کتاب پر خط کشیدہ کریں اور کتابی مشق حل کریں۔ عزیز طلبہ، ہم نے اس ویڈیو لیکچر میں 3 اسباق پڑھے۔ اللہ تعالیٰ، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امید ہے آپ کو ان تینوں اسباق کے اہم نکات اچھی طرح سمجھ میں
आ गए होंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया।